بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارے پروگرام بزم شاعری میں دنیا اردو کی ان ممتاز شخصیات کو مدعو کیا جاتا ہے کہ جن کا براہ راست تعلق ادب تخلیق کرنے سے ہوتا ہے۔ اسی تعلق سے آج ہماری بزم کی خوش نصیبی، خوش بختی کہ دنیا اردو کی ایک ممتاز شاعرہ، ایک ایسی شاعرہ کہ جس کے اشعار پڑھنے کے بعد بہت سارے احباب ان کی طرح شعر کہنا چاہتے ہیں، ان کی طرح لکھنا چاہتے ہیں، ان کی طرح گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ تمام شعراء اور شاعرات کی محبتیں انہیں میسر ہیں اور دنیا بھر میں وہ اپنی تخلیقات کے سبب سے مدعو کی جاتی ہیں۔ پاکستان میں بھی انہیں کانفرنس میں مدعو کیا گیا۔ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نہ صرف کانفرنس کے لیے، دیگر پروگراموں کے لیے، ان کے اعزاز میں بہت ساری تقریبات کا اہتمام کیا گیا، ان میں شرکت کی اور ہمیں یہ شرف بخشا کہ وہ پروگرام بزم شاعری میں بھی شامل ہوں اور ہمارے لیے بات باعث مسرت ہے۔ آسٹریلیا سے تشریف لائی ہیں۔ آسٹریلیا میں اگر وہ نہ ہوں تو وہاں کی ادبی فضا بالکل آپ کو مان سی دکھائی دیتی ہے۔ آسٹریلیا میں بہت ساری ادبی تقریبات کی بنیاد یہ رکھتی ہیں، بہت زیادہ ایکٹیو ہیں۔ ایک خاص کمیونٹی جن کا تعلق ادب سے، اردو ادب سے، شاعری سے ہے، انہیں جوڑے رکھتی ہیں، سالانہ تقریبات کا اہتمام کرتی ہیں اور بہت کچھ کام کرتی ہیں۔ ان کے شعری مجموعے بھی 2 عدد آ چکے ہیں۔ پھر نثر کے تعلق سے ان کا بہت تفصیلی کام ہے، شارٹ اسٹوریز ہیں، افسانے ہیں، بہت ساری تخلیقات۔ ہمیں تو ان سے مل کر، ان کے بارے میں جان کر یہ لگتا ہے کہ ان کی زندگی کا بنیادی مقصد تخلیق ادب ہے۔ آسٹریلیا سے تشریف لائی ہیں، نمائندہ شاعرہ ہیں محترمہ تہمینہ راؤ صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تہمینہ، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ بزم شاعری کا حصہ بنی۔ میں اپنی تمام ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے چینل کے CEO جناب عامر مسعود شیخ صاحب کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ بزم شاعری میں تشریف لائیں۔ بہت شکریہ، اور آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آپ ہر بار جب بھی ہم آتے ہیں ہمیں ضرور مدعو کرتے ہیں اور اس طرح سے انٹرویوز ہوتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت اچھے۔ تو تہمینہ، ہم کوئی خاص ایسا پیپر ورک تو ہے نہیں اور آپ کی علمیت اور قابلیت کا ایک زمانہ جو ہے وہ اس سے واقف ہے، وہ جانتا ہے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ عام زندگی میں تہمینہ راؤ جو ہے وہ لکھنے میں جتنی اسپیڈ سے چلتی ہیں اور گفتگو کو وہ اتنا ہی دھیمے انداز سے جو ہے وہ فرماتی ہیں، اور ہم نے یہ سنا ہے کہ وہ کم گو واقع ہوئی ہیں زندگی میں۔ تو یہ ہم نے غلط سنا ہے یا ٹھیک سنا ہے؟ آپ اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو اپنا ہم مزاج اگر کوئی مل جاتا ہے تو پھر آپ بولتے ہیں اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ شیئر کریں اپنی باتیں، سب کچھ۔ لیکن زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے موسٹلی آپ نے دیکھا ہے آج کل ادبی رجحانات کم ہیں لوگوں میں، تو اگر کسی اس رجحان کے کسی انسان سے واسطہ پڑتا ہے تو پھر گفتگو ہوتی ہے، کافی طویل ہوتی ہے، بہت انجوائے کرتے ہیں، مزہ بہت آتا ہے۔ اچھے، بہت اچھے۔ جی تو تہمینہ، آپ کو آسٹریلیا میں آپ کے قیام کو کتنا عرصہ ہو چکا ہے؟ یعنی پاکستان سے جب وہاں آپ جی، موو مجھے کیے؟ 10 سال ہو چکے ہیں تقریباً۔ 10 سال شروع کا۔ میں میں ایڈیلیڈ موو ہوئی تھی، ساؤتھ آسٹریلیا میں ہے ایک شہر وہاں کا، آسٹریلیا کا۔ اس کے بعد پھر میرے ہسبینڈ کی ٹرانسفر وہاں پر سڈنی میں ہو گیا تھا، تو پھر ہم لوگ وہاں سے سڈنی موو ہو گئے تھے۔ تو وہ ایک اور پروونس ہے وہاں کا، نیو ساؤتھ ویلس، اس میں ہے۔ تو پھر جب سے میں سڈنی میں ہوں تقریباً 6 سال ہو گئے مجھے۔ 6 سال سے۔ جی تو ہم سوشل میڈیا پر بھی دیکھتے رہتے ہیں آپ کی غزلیات اور آپ کی جو آپ شارٹ اسٹوریز ٹائپ کی اپنی جی نثر کے تعلق سے لے کر آتی ہیں، اور یقیناً وہ پسند کی جاتی ہیں اور لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے ہنر سے، آپ کی شاعری سے محبت کرتے ہیں، اور یہی سبب ہے کہ آپ کو دنیا بھر میں مدعو کیا جاتا ہے۔ تو ہم نے تمہیں یہ بھی دیکھا کہ آسٹریلیا میں ایک خاص کمیونٹی ہے کہ جسے آپ جوڑے رکھتی ہیں، اور تقریبات کا چاہے آپ اہتمام کریں یا دیگر لوگ کریں، لیکن وہاں لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ نہ صرف جی آسٹریلیا میں، بالکل۔ جہاں جہاں اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے، آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ کی شاعری کے مداح موجود ہیں۔ تو آسٹریلیا کے ادبی ماحول کے تعلق سے اگر آپ ہمیں کچھ بتائیں گی تو ہماری علمیت میں اضافہ ہوگا اور ہم جان سکیں گے کہ اس وقت اردو ادب کی آسٹریلیا میں کیا، کس سطح پر ادب موجود ہے؟ کافی وہاں پر کام ہو رہا ہے اردو ادب پر، تقریباً ہر صوبے میں۔ میں شروع کروں گی
साउथ ऑस्ट्रेलिया से। वहाँ पर एडिलेड में एक ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया लिटरेरी फोरम, उसके सदर हैं जनाब अफजल रिजवी साहब। अच्छा। और उनके जो है वो काफ़ी अच्छे वहाँ पे प्रोग्राम्स अरेंज कर रहे हैं। मतलब साल में 2-3 तो उनके इंटरनेशनल प्रोग्राम्स हो जाते हैं जिसमें मुशायरे भी होते हैं, किताबों की रौनुमाई भी होती है, और सारी पूरे ऑस्ट्रेलिया से और बाज़ दफ़ा बाहर से भी लोगों को बुलाया जाता है वहाँ पर। तो वो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है वहाँ पर साउथ ऑस्ट्रेलिया में। इसके बाद हम अगर ज़िक्र करते हैं विक्टोरिया का, वहाँ पर मेलबर्न में जहाँ शाहिद राना साहब हैं, वाह। तो वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उर्दू के हवाले से। बाकायदा उर्दू स्कूल्स वहाँ पर उन्होंने एक शुरू किया है प्रोग्राम जिसमें कि इवनिंग क्लासेस होती हैं, उर्दू पढ़ाई जाती है उनमें बच्चों को। वो बच्चे जो कि वहाँ रहने के सबब उर्दू से दूर हो गए हैं और वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो उनको शाम में वो क्लासेस दी जाती हैं कि जिससे कि वो घर में भी उर्दू बोल सकें और अपने पीछे पाकिस्तान में अपने दूसरे रिश्तेदारों से भी राब्ते में रह सकें। इसके अलावा वहाँ हर साल मुशायरे भी मुनक्किद किए जाते हैं। उन्हीं राना शाहिद जावेद साहब हैं, उनके वो काफ़ी बड़े पैमाने पर इंटरनेशनली वो मुनक्किद करते हैं मुशायरे। और इसके अलावा वहाँ एक विक्टोरिया में अंदलीब सिद्दीकी साहिबा हैं, उनका भी एक उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो है वो भी काफ़ी अच्छे प्रोग्राम मुनक्किद करती हैं। वहाँ मुशायरे सालाना होते हैं उनके यहाँ। इसके अलावा अगर हम जिक्र करें न्यू साउथ वेल्स का, वहाँ पर सिडनी में हमारी जो अदबी तंजीम है उर्दू इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलिया, वो काफ़ी फ़ाल है और हम बाकायदा साल में 2-3 इंटरनेशनल मुशायरे करते हैं। इसके अलावा दीगर किताबों की रौनुमाई और दीगर अदबी तकरीबात होती हैं। हर महीने हमारी अदबी नशिस्त होती है जिसमें कि हम तमाम मेंबर्स और इसके अलावा भी जो अदब से दिलचस्पी रखने वाले लोग हैं वो उसमें शामिल होते हैं, और वो एक बाकायदा हमारा जो है वो अदब से हम जुड़े रहते हैं, और हम महीने में 1 या 2 दफ़ा हम ज़रूर इकट्ठे होते हैं। तो इसके अलावा वहाँ पर एक कूचे सकाफ़त के नाम से जावेद नज़र साहब हैं, वो एक अपनी तंजीम चला रहे हैं जो कि आर्ट और कल्चर के हवाले से है। कुछ उसमें वो ड्रामा वग़ैरह करते हैं, स्टेज शोज़ करते हैं, और उसमें हमारी उस्मा गिलानी साहिबा जो हैं वो भी काफ़ी फ़ाल हैं वहाँ पर, वो भी उसमें हिस्सा लेती हैं और वो काफ़ी एक्टिव हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो और इसके अलावा SBS रेडियो पे काफ़ी उर्दू के प्रोग्राम मुनक्किद होते हैं जिसमें रेहान अलवी साहब जो हैं वो उसके डायरेक्टर हैं SBS उर्दू के, तो वो अक्सर प्रोग्राम्स करते रहते हैं जिसमें मुशायरे भी होते हैं, जिसमें दीगर बहस व मुबाहिसे और अदबी डिस्कशंस के हवाले से काफ़ी कुछ वहाँ पर होता है। तो इस तरह से यह है कि काफ़ी मेरा ख्याल है मजमूई तौर पे न्यू साउथ वेल्स ज़्यादा फ़ाल है उर्दू अदब के हवाले से। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपने तफसीली वहाँ के अदबी मंजरनामे पर रोशनी डाली, और यकीनन आपका कहा हुआ मुस्तनद है। आपने जैसा कहा है, यकीनन ये तमाम अशख़ास जो वहाँ पर अदब के फूल खिलाने में मसरूफ़ हैं और वो लायक तहसीन है और मुबारकबाद के काबिल हैं कि वो दियार गैर में अदब के फ़रोग़ के लिए अपना वक्त सर्व कर रहे हैं, है ना। अच्छा, हमने तहमीना, चूँकि हम आपसे ही मालूम कर सकते हैं कि जैसे कोई तकरीब का एहतमाम होता है तो वो जो क्राउड वगैरह होता है उसके अरेंजमेंट का किस तरह से होता है, क्योंकि वहाँ लोगों के पास वक्त का हमने सुना है कि बहुत कमी होती है, तो वो जो समाअत करने लोग आते हैं जी। तो वो यकजा सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी होती है या हिंदुस्तान से भी वाबस्ता लोग होते हैं? इस ताल्लुक़ से अगर कुछ आप बताना चाहें तो। जी, दोनों इंडिया और पाकिस्तान दोनों से, बांग्लादेश से भी लोग जो कि उर्दू समझ सकते हैं और जिनको दिलचस्पी है उर्दू अदब से, शायरी से, वो तमाम वहाँ पर होते हैं मौजूद। बस सिर्फ हमें एहतियात ये करनी पड़ती है कि ऐसे मौके पर रखें कि कोई दूसरे किसी तंजीम से क्लैश ना हो हमारे प्रोग्राम का, वरना फिर ये है कि वो ऑडियंस बढ़ जाते हैं तो उसमें यह है कि ना उनका भी नुकसान होता है और हमारा भी। तो फिर ये है कि टीम वर्क है कि आपको ये देखना पड़ता है कि कहीं और कुछ ऐसा ना हो रहा हो जब आप रखें अपना प्रोग्राम। तो फिर माशाल्लाह बहुत अच्छा क्राउड जमा हो जाता है। हमेशा से ही हम लोग करते हैं 250-300 लोग, कभी जो इंटरनेशनल मुशायरे में 500-1000 तक लोग होते हैं।
تو وہاں پہ یہ ہے کہ دلچسپی ہے لوگوں کو شاعری سے، اور اسپیشلی پاکستانی ایونٹس کیونکہ بہت کم ہیں تو وہ لوگوں کو اس کی تلاش ہوتی ہے کہ کچھ ہمیں ملے ایسا جو ہمیں اپنے وطن سے جوڑ کے رکھے اور ہم اپنی وطن کی یادیں تازہ کر سکیں. تو لوگ آتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں کافی. بہت اچھی بات ہے. جی اچھا، وہ آپ نے چونکہ تفصیلی طور پر وہ بہت سے نام لیے تو جی ناگوان نہ گزرے تو ایک ہمارے دوستوں میں شامل ہیں اور وہ بھی وہاں تقریبات رکھتے ہیں اور اس میں بھی آپ بہت ایکٹیو دکھائی دیتی ہیں. جی جی مجھے ان کی تنظیم کا تو یاد نہیں آ رہا، میں اشرف شاد کے تعلق سے جی 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 میں نے جو نام لیا اردو انٹرنیشنل آسٹریلیا، وہ اشرف شاد صاحب کی تنظیم ہے جس کے صدر ہیں جناب شبیر حیدر صاحب. تو وہ آرگنائزیشن جو ہے وہ اوور آل اس وقت آسٹریلیا میں سب سے ایکٹیو وہی ہے، اور وہ سالانہ 2-3 ہم لوگ انٹرنیشنل مشاعرے کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو میں نے ساری ڈیٹیل ابھی بتائی وہ سب اسی سے ریلیٹڈ تھی. جی اچھا تہمینہ، ہم چونکہ آپ کو 10 برس وہاں ہو چکے ہیں آپ کے قیام کو، تو ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ وہاں جو نوجوان نسل ہے، یعنی آپ تو ہیں ہی ہیں اور آپ کو دیکھ کر یقیناً دوسرے لوگ بھی اس جانب راغب ہو رہے ہوں گے، ادبی دنیا کا حصہ بننا چاہتے ہوں گے، لیکن ہم ان سے آگے کی نسل کی اگر بات کریں جو تازہ کار ہیں بالکل، تو ان کی تربیت کا کیا سلسلہ ہے، ان کا انٹرسٹ کتنا ہے ادب میں؟ یعنی میں اس طرح کہنا چاہ رہا ہوں جیسے تازہ کار شعراء ہوتے ہیں کوئی، تو وہاں کوئی آتے ہیں اس طرح سے، ان کا رجحان ہے؟ جی بالکل، کافی لوگ لکھ رہے ہیں اور لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے وقت کی وہاں پہ شدید قلت ہوتی ہے. ایک روٹین لائف ہے، ایک پیٹرن ہے اس کا، تو اس میں لوگوں کے پاس کم وقت ہوتا ہے دوسروں کے لیے، تو زیادہ کوئی ان کو سپورٹ نہیں کر پاتا، اور نہ کوئی ایسا ادارہ یا تنظیم ہے جو کہ اس کو سنجیدگی سے لے اور ان کی اصلاح کر سکیں یا ان کو آگے راستہ دکھا سکیں. تو یہ تو زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ وہ دل برداشتہ ہو کے چھوڑ دیتے ہیں. بہت کم ایسے ہیں جو کہ اس پر ابھی تک کنٹینیو کیا ہوا ہے انہوں نے. واہ واہ، بہت اچھے. اچھا تہمینہ، ہم نے دیکھا جیسے کانفرنس میں آپ کو مدعو کیا گیا، اور پھر نہ صرف کراچی بلکہ ابھی آپ کو پنجاب میں بھی مدعو کیا گیا، اور وہاں آپ کو بہت جیّد شعراء کرام سے شرف حاصل ہوا ملاقات کا، انہوں نے مدعو کیا. تو وہاں کے تعلق سے بھی اگر کچھ حافظے میں ہو تو ضرور بتائیے کہ وہ ٹور کیسا رہا پنجاب کا غالباً یا اسلام آباد؟ جی اسلام آباد کا کافی اچھا رہا. کافی وہاں پر جو دیگر شعراء تھے اور جو حلقہ احباب جن سے صرف فیس بک تک ہی وابستگی تھی، ان سے روبرو ملاقات ہوئی، ان سے گفتگو ہوئی، تو بہت اچھا لگا ان سب سے مل کر. بہت اچھے. ایک کنبے کی طرح محسوس ہوا، اور وہ جو ہم فیس بک پر جتنا کلوز تھے ہم مزید ایک دوسرے سے قریب آئے، ایک دوسرے سے خیالات جو ہے منتقل کیے ہم نے، تو بہت اچھا لگا. بہت اچھے بہت اچھے. اب ہم یہ چاہیں گے کہ تہمینہ سے ہم ان کی کتاب کے تعلق سے بھی معلوم کریں جی ضرور. کہ آپ کے ایک تو مجموعہ ابھی آیا اور ایک اس سے پہلے آپ کا غالباً آ چکا ہے. ایک میرا شعری مجموعہ ہے اور ایک مائکرو فکشن کی کتاب ہے. شعری مجموعے کا نام مجھے یاد کرنا، اور مائکرو فکشن کی کتاب کا نام ہے خامشی کا شور. اچھا. تو اس کتاب کا نام خامشی کا شور اس لیے ہے کہ بنیادی طور پہ وہ خواتین کے مسائل سے متعلق ہے. کہ خواتین جو مسائل ہوتے ہوئے بھی خاموشی سے اس کو سہ رہی ہوتی ہیں، برداشت کر رہی ہوتی ہیں. تو ارد گرد سے لی ہوئی کہانیاں ہیں ساری، جو کہ موسٹلی خواتین کے سے ہی ریلیٹڈ ہیں، ان کے مسائل سے ریلیٹڈ ہے. اسپیشلی جو امیگرینٹس ہیں جو یہاں انڈیا پاکستان سے جو آسٹریلیا جاتے ہیں، اور وہاں جو مسائل انہیں درپیش ہوتے ہیں خواتین کو وہاں سے ایڈجسٹ ہونے میں ایک مختلف معاشرے میں، تو وہ ساری چیزیں ان سے جو کہانیاں جنم لیتی ہیں، وہ ساری کہانیاں ایک تو حقیقت پہ مبنی ہیں، اور دوسرا میں نے آس پاس سے ہی اٹھائی ہیں اپنے. اچھا واہ، جی بہت اچھی بات ہے. اچھا تہمینہ، ہم آپ سے یہ شرف تو حاصل کریں گے، آپ کا کلام سماعت کریں گے، لیکن آپ نے چونکہ نثر کے تعلق سے اور کہانیوں کے تعلق سے ذکر کیا، تو میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ لامحالہ غزل اور نظم تو شاعر جو ہے وہ اس کے حافظے میں ہوتا ہے اور وہ پیش کر سکتا ہے. جی جی. تو کہانی کے کوئی جسے آپ کہتے ہیں پنچ لائن یا وہ آپ کہتے ہیں نا ون لائنر، تو کوئی آپ کے ذہن میں ایسا ہے کہ اس کے موضوعات کیا ہیں؟ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ جو مسائل وہاں درپیش آتے ہیں، تو کچھ اس تعلق سے آپ تفصیلی طور پر بتانا چاہیں تو ضرور بتائیے کہ کیا موضوعات ہیں اور کس طرح سے آپ کے ذہن میں وہ آتا ہے اور اسے آپ صفحے پر تحریر کرتے ہیں. جیسے روٹین میں ہم کسی سے بات کر رہے ہیں تو کسی نے کوئی قصہ بتایا کہ اس طرح سے کسی کے ساتھ ہوا ہے،
تو ایک دم سے ذہن آپ کا فوراً آپ کو کلک کرتا ہے کہ یہ کیا اسٹوری ہے، تو بڑی ڈفرینٹ ہے اور ریئل بھی ہے. تو پھر آپ اس سے مزید معلومات لیتے ہیں، اس کی سارے جو ہے وہ بیک گراؤنڈ اس کا پوچھتے ہیں کہ وہ کون ہے، وہ کہاں سے، ایسا کیوں ہوا. تو وہ ساری ڈیٹیل لینے کے بعد جب آپ لکھنا شروع کرتے ہیں تو وہ خود بخود یہ مطلب ایک خدا قدرت کی طرف سے ہی ہوتی ہے، صلاحیت آپ کو اللہ نے عطا کی ہوتی ہے کہ پھر وہ پنچ لائن اسی میں آ جاتی ہے. اور وہ وہی لائن ہوتی ہے جس نے آپ کو بیسیکلی کلک کیا ہوتا ہے اس پوری کہانی کو واہ. جاننے کے لیے. جب آپ اس سے ڈیٹیل لیتے ہیں پھر، یا آپ کو کہیں راستے میں کوئی خاتون مل جاتی ہیں، وہ اپنی ہی کوئی بات بتا رہی ہوتی ہیں، تو آپ چونک جاتے ہیں کہ یہ بڑی الگ بات کی ہے اس نے، ایسا بھی ہو رہا ہے. تو پھر آپ اس سے مزید بات کرتے ہیں، اس سے اس کی ڈیٹیل لیتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہوئی، کیوں ہوا ایسے. تو وہ ساری چیزیں جان کر پھر وہ خود بخود ایک کہانی تخلیق ہو جاتی ہے. اس کو صرف اس کو آپ نے اپنے اس پہ کاغذ پہ اتارنا ہوتا ہے. تو وہ اسی میں پھر یہ ہے کہ وہ پنچ لائن بھی خود بخود آپ کے پاس آ جاتی ہے. بہت اچھی بات ہے. جی میرے ساتھ کم از کم اس طرح ہوتا ہے. ہر کسی کا مختلف تجربہ ہوتا ہے ٹھیک لکھنے کے معاملے میں. جی اچھا تمینہ، بہت اچھی آپ گفتگو فرما رہی ہیں اور ہم یقیناً آپ کی گفتگو کا شرف حاصل کر رہے ہیں اور آپ کی گفتگو سے ہم سیکھ رہے ہیں اور ہم بہت کچھ جان رہے ہیں. وہ چیزیں جو ہم نہیں جانتے ہمارے علم میں آپ اضافہ فرما رہی ہیں. ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ وہ ایک سلسلہ جو پاکستان میں یا ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں، شاعرات اور شاعر میں جو ایک فرق رکھا جاتا ہے، اور ماحول یعنی شاعرہ جو ہے پاکستان میں وہ کیا کمفرٹیبل فیل کرتی ہے مشاعروں میں جانا، یا مردوں کے لیے جو ہے خاص سہولت ہے. تو آسٹریلیا کے تعلق سے پہلے کچھ مجھے آپ بتائیے کہ وہاں اس کو دیکھا جاتا ہے یا وہاں کا ماحول آپ کس طرح کا سمجھتی ہیں، شاعرات کے لیے کیسا ہے؟ اصل میں یہ میں سمجھتی ہوں کہ انفرادی طور پہ ہر ایک کے ساتھ معاملہ الگ ہوتا ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے خود کو کیسے پریزنٹ کیا ہے. تو ٹھیک. لوگ بھی آپ کو اسی حساب سے آپ اپنا رویہ رکھتے ہیں آپ کے ساتھ جیسا آپ ان کے سامنے خود کو پریزنٹ کرتے ہیں. تو کچھ لوگوں کو شکایتیں بھی ہوتی ہیں، تو کچھ لوگ جو ہیں وہ مطمئن ہوتے ہیں. اپنے حوالے سے میں یہ کہوں گی، کیونکہ میرا تجربہ آسٹریلیا میں بھی بہت اچھا رہا اور یہاں پاکستان میں بھی بہت عزتوں سے بہت محبتوں سے سب نے بلایا. اور ابھی بھی جو ہر روز تقریباً 1 یا 2 تقریبات یہاں ہو رہی ہیں اور وہ سب کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میں اس میں شامل ہوں. اور لیکن جب یہاں آتے ہیں ہم لوگ تو ہمارے پاس صرف یہ ایک ہی چیز نہیں ہوتی، ہمیں اپنے فیملی سے بھی ملنا ہے اور دوسرے بھی مسائل ہوتے ہیں جو ہمیں فیس کرنے ہوتے ہیں. تو بہت کم وقت ملتا ہے. تو میں شرمندہ ہی رہی ہوں اسپیشلی ان اپنے احباب سے جو کہ اتنے عرصے سے انتظار کر رہے تھے کہ میں آؤں گی تو پھر ہم اکٹھے ہوں گے اور کچھ تقریب رکھیں گے، کچھ اپنی گھومیں گے، مل کر کہیں جائیں گے. تو وہ مجھے بڑی سخت ندامت محسوس ہوتی ہے کہ میں اتنا وقت نہیں دے پاتی ہوں. وہاں سے آپ کتنے بھی ٹائم کے لیے آ جائیں لیکن وہ وقت ہمیشہ قلیل ہی لگتا ہے، کیونکہ محبت کرنے والے ادب سے اور جو یہاں پر جو تنظیم ہے اور جو پروگرامس ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ آپ ہر کسی کو اگر آپ دن میں 2 پروگرامس بھی کریں تو بھی آپ جو ہے وہ سب کو نہیں دے سکتے ٹائم پھر بھی. بہت اچھی بات ہے. اور ہم چونکہ خود اس بات کے گواہ ہیں کہ بہت مشکلوں سے آج آپ نے وقت نکالا ہے بزم شاعری کے لیے بھی، اور بلکہ ہماری تو یہ بھی خواہش تھی کہ آپ کے اعزاز میں بہت اچھی تقریبات کا بھی اہتمام کیا جائے، اور وہ پروگرام کے بعد ہم آپ سے ضرور اس کے لیے بھی وقت چاہیں گے کہ آپ کچھ وقت نکالیے. اور چونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ اتنے خدمات انجام دے رہی ہیں اردو کے تعلق سے، نہ صرف خود لکھ رہی ہیں بلکہ تازہ لوگوں کو جو تازہ کار ہیں ان کے بھی آپ حوصلے بڑھا رہی ہیں، ان کی رائیں ہموار کر رہی ہیں، اور یہ ہم پر بھی فرض بنتا ہے کہ ہم بھی آپ کے لیے کچھ نہ کچھ کریں اپنی استطاعت کے مطابق، ہے نا. اور پھر ابھی آپ نے دوران گفتگو جیسے بہت عام لوگوں کا ذکر خیر کیا، ان میں ایک ذکر آپ نے اندلیب صدیقی کا بھی کیا، اور ہمارے محسنوں میں سے ہیں وہ. اور میں بہت شرمندگی محسوس کرتا ہوں کہ مجھ پر ایک ذمہ داری انہوں نے عائد کی تھی اپنے کلیات کے تعلق سے، اور میں شرمندہ ہوں کہ میں اسے تکمیل تک نہیں پہنچا سکا اپنے مصروفیات کے سبب سے یا کلام یکجا کرنے کے سبب سے. اور میری کوشش ہوگی کہ جلد از جلد اس قرض سے میں جان چھڑا لوں اور ان کے جو وعدہ کیا تھا ان کا وہ مکمل کر دوں. تمینہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ اجازت دیجئے تو ہم ایک وقفے پر جانا چاہتے ہیں اور دوبارہ حاضر ہو کر آپ سے گفتگو کرتے ہیں. ناظرین کرام، دنیا اردو کی ممتاز شاعرہ
تہمینہ راؤ آسٹریلیا کے ادبی منظرنامے کے تعلق سے گفتگو فرما رہی تھی. کراچی میں جو انہیں مدعو کیا گیا، ان کے اعزاز میں تقریبات کا اہتمام کیا گیا، اس تعلق سے گفتگو انہوں نے فرمائی، آپ کی سماعتوں تک منتقل کیے اپنے خوبصورت خیالات. اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں. وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر محترمہ تہمینہ راؤ سے مزید ان سے گفتگو سماعت کرتے ہیں اور اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں. ناظرین کرام، ہم وقفے سے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں. ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں دنیا اردو کی ممتاز شاعرہ محترمہ تہمینہ راؤ، جو آسٹریلیا سے تشریف لائی ہیں. وقفے پر جانے سے قبل اپنے علم سے لبریز گفتگو آپ کی سماعتوں اور ہماری سماعت تک منتقل کر رہی تھیں. ہم ایک بار پھر تہمینہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ان سے درخواست گزار ہوتے ہیں کہ اپنا خوبصورت شعری کلام ہماری سماعت اور آپ کی سماعتوں تک منتقل کریں. یہ میری نظم ہے جو کہ اس کتاب کا عنوان بھی ہے، اس سے شروع کرتی ہوں میں. جی ضرور. نظم کا عنوان ہے مجھے یاد کرنا. مجھے یاد کرنا. مجھے یاد کرنا. واہ. کہ ندی کے پانی میں جب چاند اترے، واہ. جو پلکوں کی جھالر پہ موتی سے چمکے، واہ. لبوں پر شکستہ سی مسکان ٹھہرے، کیا کہنے. جو سینے میں آہوں کا طوفان ٹھہرے، تو اس بہتے پانی میں آنسو نہ کھونا، دکھوں کو نہ رونا. آہا. کہ بوندوں کی رمجھم میں چلتے ہی جانا، وہ ندی کنارے جہاں ہم ملے تھے آہا. ذرا دیر رکنا. وہ پنچھی ملیں تو جو باتیں ہماری تھے چھپ چھپ کے سنتے، واہ. انہیں پیار کرنا، مجھے یاد کرنا. بہت اچھے. پنچھی جو پوچھے احوال میرا، انہیں یہ بتانا، میں تاروں کی دنیا میں جا بسی ہوں، انہیں روک لینا، رونے نہ دینا، آہا. انہیں چپ کرانا، انہیں شاد کرنا، واہ. مجھے یاد کرنا. بہت اچھے. ندی تم سے پوچھے وہ ساتھی کہاں ہے، اسے نہ بتانا، ہاں سب کچھ چھپانا. ستاروں کی دنیا کا کوئی بھی قصہ اسے نہ سنانا، نظریں چرا کر اسے پار کرنا، مجھے یاد کرنا. کہ ندی کے پانی میں جب چاند اترے، مجھے یاد کرنا. یہ میری پہلی نظم تھی، بہت معصوم سی نظم تھی، چھوٹی سی، لیکن اس نظم نے مجھے کافی اعتماد دیا اور لوگوں کو کافی پسند آئی، تو پھر میں نے لکھنا شروع کیا باقاعدہ. بہت اچھے. اس لیے اپنی کتاب کا عنوان بھی میں نے پھر اسی نظم کے سے رکھا. وہ تہمینہ، میں عرض کر دوں کہ آپ نے مجھے وہ موقع فراہم نہیں کیا کہ نظم کے اختتام پر میں، جو میرے دل میں اس نظم کو سن کر یہ چیز جاگی اور میں چاہتا تھا کہ اس کی بہت تعریف کی جائے. کیا خوبصورت نظم آپ نے کہی. نہ صرف نظم آپ کی بہت اہم نظم ہے، بہت خوبصورت نظم ہے، بلکہ اس کی ادائی بھی، آپ کی پڑھت بھی بہت شاندار تھی. خوبصورت انداز سے آپ نے کلام پیش کیا اور اتنی خوبصورت آپ نے نظم سنائی کہ ہم یہ چاہیں گے کہ تادیر آپ سے آپ کا شعری کلام سماعت کیا جائے. جی ضرور ضرور. ایک غزل کے چند اشعار ہیں. کیا بتائیں اس ستمگر سے عداوت کیا ہوئی، آہا. کیا بتائیں ایک ستمگر سے عداوت کیا ہوئی، ایک بت کافر سے ہم کو بغاوت کیا ہوئی. کیا کہنے. کیا کہنے. کیا بتائیں ایک ستمگر سے عداوت کیا ہوئی، ایک بت کافر سے ہم کو بغاوت کیا ہوئی. واہ. تن ردائے برف میں لپٹا ہوا ہے آج کل، آہا. تن ردائے برف میں لپٹا ہوا ہے آج کل، وہ تیرا سورج کدھر ہے، وہ تمازت کیا ہوئی. واہ. واہ. خود کلامی کا بھرم جاتا رہا اب کس طرح، آئینہ پتھر ہوا ہم کو ندامت کیا ہوئی. آہا. ایک نقش بے دلی دل پر ازل سے ہے بنا، کیا کہنے. ایک نقش بے دلی دل پر ازل سے ہے بنا، زندگی تو کیا ہوئی تیری ضرورت کیا ہوئی. کیا کہنے. کیا کہنے. اور یہ کہ یہ نئی لاشیں کہاں سے آ گئیں پھر سامنے، آہا. یہ نئی لاشیں کہاں سے آ گئیں پھر سامنے، کل لگی جو شہر میں دن بھر عدالت کیا ہوئی. کیا کہنے تہمینہ. کاسے، بہت شکریہ بہت شکریہ. کاسے اہل وفا خالی پڑا ہے اب تلک، کاسے اہل وفا خالی پڑا ہے اب تلک، وہ بنام عاشقی تیری سخاوت کیا ہوئی. آہا. آج تہمینہ ہوا ہے دل کو جانے کیا میرے،
याद भी उसकी नहीं फिर ये हालत क्या हुई। बहुत अच्छे, शुक्रिया। बहुत अच्छा कलाम पेश कर रही हैं तहमीना, और हमारा तो जी चाह रहा है कि बार बार आपसे दरख्वास्त गुजार हों और बार बार आपसे कहें कि हुजूर मज़ीद कलाम अता कीजिए। जी ज़रूर। एक यौम ख़वातीन के हवाले से एक नज़्म लिखी थी, ज़रूर। वो आपकी समातों की नज़र करती हूँ। ज़मीं पर इसलिए ही आ गिरी हूँ, ज़मीं पर इसलिए ही आ गिरी हूँ, सितारे की तरह टूटी हुई बहुत हूँ। अच्छे। मैं ख़ुद को मारने पर तुल चुकी थी, मैं ख़ुद से भाग कर ज़िंदा बची हूँ। दुहाई दे रहा है मेरा मलबा, मैं तेरी आँख में बिखरी पड़ी हूँ। क्या कहने, मुझे तस्खीर करना था ज़माना, मैं अपने ही मुकाबिल ला गई हूँ। वाह, तेरी सूरत निगाहों में बसी है, मैं दुनिया में तुझी को देखती हूँ। वाह, बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, शानदार। और तहमीना, हमें आप शर्मिंदा कर रही हैं और हम बार बार ये चाहते हैं कि तादेर आपसे कलाम सुने। जी और ज़रूर। अगर आपको नागवार गुजर है तो कोई बात नहीं, वरना नहीं हम ये ज़रूर, चाहते हैं नहीं कि बिल्कुल, मज़ीद मैं पेश आपको कीजिए। सुनाती हूँ बिल्कुल। एक शायर के लिए सबसे खुशी की बात यही होती है कि उसका कलाम सुना जा रहा हो और लोग जो हैं हमतन गोश हों कि वो बिल्कुल मुझसे ऐसे ज़्यादा ही से है। ज़्यादा सुनाएं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पूरा फ़ायदा उठाऊंगी आपके प्लेटफॉर्म का, लोगों तक अपनी शायरी पहुंचाने के हवाले से। राब्ते से निकल गए हो तुम, राब्ते से निकल गए हो तुम, आईने से निकल गए हो तुम। राब्ते से निकल गए हो तुम, आईने से निकल गए हो तुम। सबने ज़्यादे सफ़र उठा फेंका, सबने ज़्यादे सफ़र उठा फेंका, काफ़िले से निकल गए हो तुम। क्या कहने हैं तहमीना, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। सबने ज़्यादे सफ़र उठा फेंका, काफ़िले से निकल गए हो तुम। आज समझी फ़ना ज़रूरी है, आज समझी फ़ना ज़रूरी है, हाफ़ज़े से निकल गए हो तुम। बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। हैरतें कर चुकी सफ़र पूरा, हैरतें कर चुकी सफ़र पूरा, वाक़ये से निकल गए हो क्या तुम। अच्छा पढ़ रही हैं आप, वाह वाह वाह। अब तवाज़ुन में कुछ नहीं शायद, अब तवाज़ुन में कुछ नहीं शायद, दायरे से निकल गए हो तुम। बहुत अच्छे। आज सोचा था तुमसे बात करूं, आज सोचा था तुमसे बात करूं, फासले से निकल गए हो तुम। बहुत अच्छे। खो गई है कहीं पे तहमीना, हाशिए से निकल गए हो तुम। क्या कहने, शानदार कलाम पेश कर रही हैं। वाह 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 वाह। तो कुछ और भी अता कर दीजिए। ज़रूर। और बल्कि मैं तो ये दरख्वास्त गुजार हूँ कि आप जो है 2-3 चीज़ें कम से कम जो है तवातुर से पेश कीजिए। जी ज़रूर। मोहब्बत किसको कहते हैं, अदावत किसको कहते हैं, मोहब्बत किसको कहते हैं, अदावत किसको कहते हैं, बिछड़ के तुमसे जाना है, क़यामत किसको कहते हैं। क्या कहने, वाह 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 वाह। इसी ज़िद में ही उतरी हूँ क़यामत ख़ेज़ लहरों में, इसी ज़िद में ही उतरी हूँ क़यामत ख़ेज़ लहरों में, कि देखूँगी मोहब्बत में करामत किसको कहते हैं। ज़माना पूछता कुछ है, बताऊँ और ही कुछ मैं। वाह। ज़माना पूछता कुछ है, बताऊँ और ही कुछ मैं। तुम्ही से सीखा है मैंने वज़ाहत किसको कहते हैं। बहुत अच्छे। अभी खामोश बैठी हूँ मगर मैं वक्त पड़ने पर ज़माने को बता दूंगी बगावत किसको कहते हैं। बहुत अच्छे तहमीना, बहुत अच्छे, वाह वाह। हज़ारों दर्द सहकर भी ये देते हैं दुआ सबको, कि अहले इश्क से सीखो सखावत किसको कहते हैं। क्या कहने। एक गज़ल जो उसकी अक्सर फरमाइश होती है, आप लोगों की समातों की ज़रूर अता कीजिए। जब भी आंगन में तेरे चांद निकलता होगा, वाह। मेरे बारे में कभी तूने भी सोचा होगा। मशवरा है किसी एक से मुखलिस रहना, बहुत अच्छे। मशवरा है किसी एक से मुखलिस रहना, जाने वाले ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। बहुत अच्छे तहमीना, बहुत अच्छे, शानदार भाई, वाह 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 वाह। उसने फूलों की नुमाइश में कहाँ जाना है, मुस्कुराते हुए जिसने तुझे देखा होगा। बहुत अच्छे, क्या कहने। और ये कि मेरी जुल्फ़ों को बिखरने से बचा ले वरना, देख ऐ शख्स तुझे सारा बिखरना होगा। बहुत अच्छे तहमीना, बहुत अच्छे। मुद्दतों बाद गुजरना है तेरे गाँव से, वाह। मुद्दतों बाद किसी बात पे रोना होगा।
تجھ کو تہمینہ یہ ایک بات سمجھنا ہوگی، عشق کرنا ہے تو ایک روز بچھڑنا ہوگا. بہت اچھے تہمینہ، بہت شکریہ. اچھے، بہت اچھے. اور واہ. چند مزید اشعار ایک جی غزل کے. ضرور. تیرے اصرار پر رکھا ہوا ہے، ہاں تیرے اصرار پر رکھا ہوا ہے، یہ پاؤں خار پر رکھا ہوا ہے. بہت اچھے. یہ کیسے لوگ ہیں کہ ہر کسی کو تیرے معیار پر رکھا ہوا واہ ہے. واہ، یہ کیسے لوگ ہیں. یہ کیسے لوگ ہیں کہ ہر کسی کو تیرے معیار پر رکھا ہوا ہے. واہ. ہوا سے بھی نہیں بنتی ہے پھر بھی دیا دیوار پر رکھا ہوا ہے. ہوا سے بھی نہیں بنتی ہے پھر بھی دیا دیوار پر رکھا ہوا ہے. نظر میں ہاتھ سے ہی ہاتھ سے ہے، نظر میں ہاتھ سے ہی ہاتھ سے ہے کہ دل اخبار پر رکھا کیا ہوا ہے. کہنے، کیا کہنے. کسی کے واسطے دن رات جاگوں، کسی کے واسطے دن رات جاگوں، کسی نے دار پر رکھا ہوا ہے. اور یہ کہ میں اس انعام کا بھی کیا کروں گی، واہ. میں اس انعام کا بھی کیا کروں گی جو تیری ہار پر رکھا ہوا کیا ہے. کہنے ہیں تہمینہ. محبت ہے مجھے تہمینہ اس سے، محبت ہے مجھے تہمینہ اس سے، یہ دل سرکار پر رکھا کیا ہوا ہے. کہنے، کیا کہنے. بہت شکریہ. واہ. جی ایک غزل کے چند اور اشعار. جی جی. حوالہ وہ محبت کا ہوا ہے، حوالہ وہ محبت کا ہوا ہے. حوالہ وہ محبت کا ہوا ہے کہ جس نے بھی تجھے دیکھا ہوا کیا ہے. کہنے، کیا کہنے. حوالہ وہ محبت کا ہوا ہے کہ جس نے بھی تجھے دیکھا ہوا ہے. یہ کشتی کیوں کنارے پر لگی ہے، واہ. یہ کشتی کیوں کنارے پر لگی ہے، ابھی دریا میں یہ جھگڑا ہوا ہے. بہت اچھے، بہت بہت اچھے. شکریہ. واہ. گھڑی پر وقت کیا پوچھا تھا اس نے، گھڑی پر وقت کیا پوچھا تھا اس نے، وہیں پر وقت یہ ٹھہرا ہوا ہے. بہت اچھے تہمینہ، بہت اچھے. کیا خوبصورت شعر ہے. بہت شکریہ. آپ کو ناگوار نہ گزرے تو ایک بار پھر زحمت گھڑی کیجیے. پر وقت کیا پوچھا تھا اس نے، وہیں پر وقت یہ ٹھہرا ہوا ہے. اڑا دو دل سے خواہش کے پرندے، اڑا دو دل سے خواہش کے پرندے، یہ پنجرہ یوں بھی اب ٹوٹا ہوا ہے. بہت اچھے. تمہیں دیکھا ہے پہلی بار لیکن، تمہیں دیکھا ہے پہلی بار لیکن، تمہیں ایک خواب میں دیکھا ہوا ہے. تمہیں دیکھا ہے پہلی بار لیکن، تمہیں ایک خواب میں دیکھا ہوا ہے. بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے. خوبصورت کلام پیش کر رہی ہیں آپ، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کلام آپ سے سماعت کریں. اور جتنا خوبصورت کلام آپ پیش کر رہی ہیں، اس سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کی ادبی کیا کاوشات ہیں اور کتنا سنجیدگی سے آپ ادب تخلیق کر رہی ہیں. ایک غزل کے چند اشعار. جی عطا کیجیے. نئے جزیرے نئے سمندر تلاشنا ہے، نئے جزیرے نئے سمندر تلاشنا ہے، ابھی تو مجھ کو فلک کے بھیتر تلاشنا ہے. نئے جزیرے نئے سمندر تلاشنا ہے، ابھی تو مجھ کو فلک کے بھیتر تلاشنا ہے. زمیں بھی سورج کے عشق میں کب تلک رہے گی، زمیں بھی سورج کے عشق میں کب تلک رہے گی، کسی کو مرکز کسی کو محور تلاشنا ہے. اسے بھی میری کوئی ضرورت نہیں رہی ہے، اسے بھی میری کوئی ضرورت نہیں رہی ہے، مجھے بھی اپنے نئے ستمگر تلاشنا ہے. بہت اچھے، بہت اچھے. شکریہ. خزاں کی رت میں شجر نے پتے اتار پھینکے کہ شاخ عریاں کو ان سے بہتر تلاشنا ہے. کیا کہنے. بہت شکریہ. بہت اچھے، بہت اچھے. اور تہمینہ ہم آپ کے کلام کے درمیان مخل ہوئے. خوبصورت آپ کلام پیش کر رہی ہیں، اور آپ کی اجازت ہو تو ہم ایک وقفے پر جائیں اور دوبارہ حاضر ہو کر آپ سے مزید کلام کی درخواست کریں گے. ناظرین کرام، آسٹریلیا سے تشریف لائی ہوئی ممتاز شاعرہ محترمہ تہمینہ راؤ اپنا خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہی تھیں. اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں. وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر تہمینہ راؤ سے درخواست گزار ہوں گے کہ وہ مزید کلام آپ کی سماعتوں اور ہماری سماعت تک منتقل کریں.
ناظرین کرام، ہم وقفے سے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں بزم شاعری میں موجود ہیں دنیا اردو کی ممتاز شاعرہ جو آسٹریلیا سے تشریف لائی ہیں. خوبصورت کلام وقفے پر جانے سے قبل آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہی تھیں تہمینہ راؤ. ہم ایک بار پھر زحمت دیتے ہیں تہمینہ راؤ کو کہ وہ مزید کچھ کلام آپ کی سماعتوں اور ہماری سماعت تک منتقل کریں. بہت شکریہ. تہمینہ، ہم درخواست گزار ہیں، جی جی بلکہ دستبستہ درخواست گزار ہیں کہ کچھ کلام عطا کیجیے. جی جی ضرور. ایک غزل کے چند اشعار. جی. وہ ایک دم سے دکھا اور چراغ جلنے لگے. آہا. وہ ایک دم سے دکھا اور چراغ جلنے لگے کہ وقت تھم سا گیا اور چراغ واہ جلنے واہ لگے. واہ 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 واہ. یہ معجزہ بھی ہوا ہے شدید آندھی میں. آہا. یہ معجزہ بھی ہوا ہے شدید آندھی میں. تمہارا نام لیا اور چراغ جلنے بہت لگے. اچھے تہمینہ، بہت اچھے. بہت شکریہ. بڑا عجیب تھا منظر کہ اس کی پلکوں پر. آہا. بڑا عجیب تھا منظر کہ اس کی پلکوں پر. وہ کھلکھلا کے ہنسا اور چراغ واہ جلنے لگے. واہ واہ. دھواں دھواں تھے منظر بجھے بجھے چہرے. آہا. دھواں دھواں تھے مناظر بجھے بجھے چہرے. آہا. پھر ایک نقاب اٹھا اور چراغ جلنے لگے. کیا کہنے. اس ایک شخص سے مانوس ہو گیا ہے یہ گھر کہ اس نے پاؤں دھرا اور چراغ کیا جلنے کہنے، لگے. کیا بہت کہنے، شکریہ. کیا بہت خوبصورت شکریہ. کلام پیش کر رہی ہیں آپ. بہت شکریہ. اور ایک اور غزل کے چند اشعار. جی عطا کیجیے. بھنور میں باد باں یوں ہی نہیں ہے. واہ. بھنور میں باد باں یوں ہی نہیں ہے. تمہارا امتحان یوں ہی نہیں ہے. آہا. ہزاروں کہکہوں نے جان دی ہے. واہ. لبوں پر یہ فغاں یوں ہی کیا نہیں ہے. کہنے. یہ ہے زخم محبت دیکھ اس کو. یہ تتلی یہ دھواں یوں ہی بہت نہیں ہے. اچھے، بہت اچھے. یہ ہے زخم محبت دیکھ اس کو. یہ تتلی یہ دھواں یوں ہی نہیں ہے. ہمیں ہے غیب سے حرف تسلی. آہا. ہمیں ہے غیب سے حرف تسلی. محبت رائے گا یوں ہی نہیں بہت ہے. اچھے، بہت اچھے. اور یہ کہ کوئی تو بات ہے جو کہنا چاہوں. آہا. کوئی تو بات ہے جو کہنا چاہوں. سنائی داستاں یوں ہی نہیں ہے. کیا کہنے. محبت سے پکارا ہے کسی نے. محبت سے پکارا ہے کسی نے. ہمیں خود پر گماں یوں ہی نہیں ہے. بہت واہ. شکریہ. خوبصورت آپ نے جہاں خوبصورت بہور کا استعمال کیا وہاں خوبصورت آپ نے ردیفوں کا استعمال کیا. جی خوبصورت بہت ردیفیں شکریہ. ہیں. بہت شکریہ. اور ہم تو یہ چاہیں گے، خواہ کہ ہم پروگرام کے آخری مراحل میں داخل ہو چکے ہیں، لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ ایک غزل اگر مزید آپ عنایت کریں اور سنائیں تو. ضرور. جو سنا ہے انسنا کر لو. آہا. جو سنا ہے انسنا کر لو. کچھ تو جینے کا حوصلہ کر لو. بہت اچھے. بیٹھنے دو کوئی اگر بیٹھے. تھوڑا سا دائرہ بڑا کر لو. بہت اچھے. ایک کتبے پہ یہ لکھا دیکھا. ایک کتبے پہ یہ لکھا دیکھا. آپ اپنے لیے دعا کر لو. بہت اچھے تمینہ، بہت اچھے. واہ. ہنستے ہنستے ہی عشق ہو جائے. ہنستے ہنستے ہی تم وفا کر لو. واہ. اب بچھڑنے کی ٹھان لی ہے اگر. واہ. ماس ناخن سے تم جدا کر لو. کیا کہنے. واہ واہ. کیا کہنے، کیا کہنے. کیسا سجنا سورنا تہمینہ. دوسری سمت آئینہ کر لو. بہت اچھے، بہت اچھے. بہت شکریہ. بہت اچھے، بہت اچھے. تہمینہ، چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اس پروگرام کے اختتام کے بعد آپ مدعو ہیں ایک تقریب میں اور آپ کو وہاں بھی جانا ہے، اور ہم بہت آپ کے شکر گزار ہیں، متشکر ہیں کہ آپ نے اپنے انتہائی قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور بزم شاعری دیکھنے والے ہزاروں لاکھوں جو آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کی شاعری سے محبت کرتے ہیں، ان کی سماعتوں تک آپ نے اپنا کلام منتقل کیا، اپنے علم سے لبریز گفتگو ان کی سماعتوں اور ہماری سماعت تک منتقل کی. ہم آئندہ بھی چاہیں گے کہ آپ یوں ہی آتی رہیں اور خوبصورت اشعار ہماری بزم میں پیش کرتی رہیں. اور آپ اجازت دیجئے تو ہم پروگرام کو اختتام کا اعلان کریں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین کرام دنیا اردو کی ممتاز شاعرہ محترمہ تہمینہ راؤ، جنہوں نے خوبصورت کلام آپ تک پہنچایا، آپ کی سماعتوں تک منتقل کیا، خوبصورت علم سے لبریز گفتگو آپ کی سماعتوں تک منتقل کی.
پروگرام کے اختتام سے قبل ہم تہمینہ راؤ سے درخواست گزار ہوں گے کہ اگر وہ اپنے ہم اثر احباب کو اور اپنے جونیئر شعراء و شاعرات کو، اپنے سینئرز کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو کیمرہ ان کے سامنے حاضر ہے۔ جی، میں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ اپنا تخلیقی سفر جاری رکھیں، چاہے جتنی بھی دشواریاں آئیں سامنے، کوئی آپ کا راستہ نہیں روک سکتا۔ جو اچھا کام ہے وہ سامنے آ کر رہتا ہے اور آپ کو کامیابی کے قدم چومنے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ تو لکھتے رہیے سلو اینڈ اسٹڈی اور اپنا سفر جاری رکھیے، انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ بہت شکریہ تہمینہ، بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، خوبصورت پیغام آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہی تھی تہمینہ راؤ۔ تہمینہ راؤ نے خوبصورت بات کہی کہ اگر آپ صداقت سے اپنا فن تخلیق کر رہے ہیں تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی آپ کی راہ روک سکے۔ آپ کی تحریر، آپ کی صداقت، آپ کی راہیں خود ہموار کرتی ہیں۔ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنے میزبان قیصر وجدی کو اجازت دیجیے۔ آئندہ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔